بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ ہود کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں. یہ 12واں پارہ ہے اور پہلا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی ناشکری کو بیان فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی شکر گزار نہیں ہے. اگر اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو جائے تب بھی وہ اترانے لگ جاتا ہے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت بے صبری اور مایوسی دکھانے لگ جاتا ہے اور اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں. تو فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار بن جائے اور فرما بردار بن جائے. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ چکھائیں، اس کے اوپر مہربانی کر دیں اور رحمت کر دیں، انعامات کی بارش کر دیں، نعمتوں کی بارش کر دیں، یعنی اس کے کاروبار میں ترقی ہو، اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اس کو کوئی عہدہ مل جائے، اس کو کہیں مزید ترقی مل جائے، ثم نزعناها منہ، پھر اگر وہ ہم اپنی مہربانی اس سے چھین لیں اور اپنی رحمت اس سے دور کر لیں اور اپنی نعمت اس سے واپس لے لیں تو انہ لیئوس کفور، بے شک انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اس کی حالت یہی ہے کہ نعمت ہم ہی دیتے ہیں اور وہی نعمت دی ہوئی اگر ہم واپس لے لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہماری طرف سے حکمت ہوتی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، انسان کو، مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، کوئی اس کے اوپر مشکل آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن انسان نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ آج کے بعد میرے اوپر پھر رحمت ہوگی نہیں. آج مجھ سے ساری نعمتیں لے لی ہیں تو میرے اوپر نعمتیں ہوئیں گی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے ختم کر دیا ہے اور میری حیثیت کو اب میرا کیا ہوگا، تو وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. فرمایا یہ تو اس کی حالت ہی ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے. لیکن فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم اس کو
نعمتوں کا مزہ چکھا دیں، تکلیف کے آنے کے بعد، مصیبت کے آنے کے بعد، مشکل کے آنے کے بعد، اس کے اوپر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئی تھیں وہ ساری ختم کر کے ہم نے اس کے اوپر نعمت کی بارش کر دی ہے، اور اس کے اوپر ہر طرف سے اس کو ترقی ہونے لگ گئی ہے، اور کاروبار اس کا وسیع ہونے لگ گیا ہے مشکل آنے کے بعد، تو پھر وہ اترانے لگ جاتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے بس آج کے بعد مجھ سے ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اب میں نے ایسی کوئی گیم کھیلی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یعنی اپنی طرف ساری باتیں کرتا اپنی طرف ہے۔ اگر اس کو کاروبار میں کوئی ترقی ہو جائے تو کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے علم کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میری ذہانت کا نتیجہ ہے، تو انہو لفرح فخور، اس وقت وہ بہت زیادہ اترانے لگ جاتا ہے اور شیخیاں مارنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، تمہیں پتہ ہے کہ میرے ذہانت نے جو کام کیا ہے ساری مشکلات مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی وہ اترانے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اپنی طرف ہی وہ اپنی محنت کی طرف اس کا نتیجہ دکھانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ سب کچھ میرا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ مشکل بھی ہم ہی دیتے ہیں، آسانیاں ہم ہی دیتے ہیں، اور آسانیاں دے کر بھی انسان کو آزماتے ہیں، مشکل ڈال کر بھی انسان کو آزماتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کس صورت میں ہماری شکر گزاری کرتا ہے اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے صبر و تحمل سے نوازا ہے، ان کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تب بھی صبر کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر آسانی آ جائے تب بھی وہ اللہ کی رحمت کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہر وقت صابر رہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، کہ انسان جو جلد باز ہو جاتا ہے اور ہر کام جلدی میں کہتا ہے میری خواہش کے مطابق ہو، یہ شیطانی عمل ہے۔ اور فرمایا بردبار اگر بن گیا ہے، صبر و تحمل والا بن گیا ہے، ہر بڑی آزمائش پر بھی وہ صبر کرتا ہے، بڑی مشکل آ گئی اس پر بھی اس نے صبر و تحمل سے گزارا ہے، تو فرمایا ایسا انسان کامیاب ہے۔ آج ہماری حالت برعکس ہو گئی ہے کہ اہل اللہ نے فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ہم نیکی میں جلدی نہیں کرتے، نیکی کرنے ہو کہتے کل کریں گے، آج نہیں۔ نماز پڑھنا شروع کرنی ہو تو کہتے کل سے کریں گے، آج سے نہیں۔ کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو کہتے کل سے کریں گے، آج سے نہیں، آرام سے کریں گے۔ تو کوئی نیکی والا کام ہو تو ہم کہتے صبر سے، جلدی نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی کسی سے بدلہ لینا ہو، کسی کا مقابلہ کرنا ہو، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہو، اور ہمیں نفس جو ہے وہ اس پر ہمیں ہر وقت اکسا رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ کام ہونا چاہیے، ابھی، بس کل پر کیوں چھوڑیں اس کو۔ تو ہماری حالت برعکس ہو گئی ہے، نیکی پر تو ہم لیٹ کرتے ہیں اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم جلدی کرتے ہیں۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اُولَٰئِکَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر تیار کر رکھا ہے، ان کو اجر کبیر بھی ملنا ہے، بڑے اجر کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے یہ بڑا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے گے، سارے گناہ معاف۔ یہ صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو جتنی بڑی مشکلات آ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کے ساتھ گزاریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کی یہ قیمتی ادا ہے جو امت کو ترغیب دی گئی ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، مشرکین مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی بارش کر دی اور اتنا تنگ کر دیا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کہ آپ کے سینے کے اندر آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، کیا آپ ان کی تنگی کرنے کی وجہ سے وحی کے احکامات کو آپ چھوڑنے والے ہوں گے؟ ایسا تو آپ قطعاً بھی نہیں کرتے، شاید کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس نیکی والے عمل کو اور اللہ کی بھیجی ہوئی احکامات کو چھوڑ دیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے سینے کا جو تنگی ہو رہی ہے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ محبوب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو؟ مشرکین کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں
تو آپ غریب، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نبی کے پاس تو بڑا مال ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف مرعوب ہوں اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ لوگ تو پیسوں سے متوجہ ہوتے ہیں، تو آپ تو انتہائی غریب، یتیم، مسکین، آپ کو ہم اللہ کا نبی مان لیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب ان کا اعتراض یہ ہے کہ لولا انزل علیہ کنز، اللہ نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ تو یہ خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، اگر وہ خزانہ اتارنا چاہے تو محبوب ہم آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے حوالے کر دیں، محبوب آپ اجازت دیں۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہو اور ایک وقت کا نہ ہو، میں اللہ کی شکر گزاری کرتا رہوں۔ تو محبوب یہ آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ یا دوسرا مشرکین نے اعتراض یہ کیا او جاء معہ ملک، کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ کوئی ایک فرشتہ آتا، وہ آپ کی تصدیق کرتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو اللہ کے نبی اور رسول تسلیم کر لیتے۔ نہ کوئی آپ کے ساتھ فرشتہ آیا ہے اور نہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ اتارا گیا ہے، ہم آپ کو اللہ کے نبی کیسے مانیں؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، فرشتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں کرے گا، بس اللہ کی مرضی ہے، جب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب انما انت نذیر، بے شک آپ نذیر ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور لوگوں کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں کہ جہنم کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، قیامت کے دن کا عذاب ہے، اور قبر کا عذاب ہے، حشر کا عذاب ہے۔ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں کہ نافرمانی کرنے کا نتیجہ بہت خطرناک ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، باقی وکیل جو ہے اللہ کی ذات ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز پر اللہ نگران ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ان کے اعتراضات کی طرف آپ دیکھ کر آپ سینے میں تنگی محسوس نہ کریں، محبوب ہم نے آپ کو کامیاب کرنا ہے، یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے اعتراضات مشرکین کی جماعت نے کیے، عجیب عجیب اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرنے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتراضات، آج ہمارا ماحول بھی یہی ہے کہ ہم ہر بات پر اعتراض تو کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں خاموشی کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے کہ ہماری عقل کہتی ہے یہ عمل یوں ہونا چاہیے تھا۔ عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، پھر کامیابی ملے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو عقل تو یہ کہتا ہے کہ موزوں پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے، موزوں پر مسا جو ہے نیچے سے مٹی لگتی ہے نا، تو نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسا اوپر سے کر کے دکھایا ہے، تو ہم نے عقل کو شریعت کے تابع کر دیا۔ بس اب ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کہ ہمیں عقل نہیں مانتی کہ مسا اوپر سے کیوں ہو رہا ہے، مسا نیچے سے ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، پھر یہ عقل بھی عقل مند بن جائے گی، پھر اچھے اعمال کرنے لگ جائیں گے۔ وگرنہ جب ہم عقل کو شریعت کے تابع نہیں کرتے، شریعت پر حاوی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ عقل جو ہے پھر بے عقل ہو جاتی ہے، پھر شریعت کا کوئی اچھا عمل بھی ہے اس کو اچھا نہیں لگتا، کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی، برائیاں اچھی لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی عقل کو چلائیں اور شریعت کے تابع ہو جائیں، فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔